وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ پھر سن، وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ رستے میں کھڈے کھود دیے گئے، جس طرف سے مولانا طارق جمیل صاحب نے آنا تھا اس طرف رستے میں 27 گاڑیاں کھڑی کر دی گئیں، پل توڑ دیے گئے تاکہ مولانا طارق جمیل بیان نہ دے سکے، اور پھر مولانا طارق جمیل صاحب واپس چلے گئے اپنے گھر۔ تو وہاں جا کر پھر انہوں نے اپنے تبلیغی ساتھیوں کو یہ میسیجز کیے اور انہیں یاد دلایا کہ تم عمر میں بھی مجھ سے چھوٹے ہو اور اس تبلیغ کے کام میں بھی مجھ سے چھوٹے ہو، ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے والے لوگ، قرآن کا پیغام پہنچانے والے لوگ، دین کا پیغام پہنچانے والے لوگ، دین کی تبلیغ کرنے والے لوگ اس طرح سازشی ہو سکتے ہیں؟ جو مولانا طارق جمیل صاحب کی میں نے آڈیو سنی ہے کہ کس طرح ان کو باہر کیا گیا ہے۔ اب مولانا طارق جمیل صاحب دامد برکاتہ، میں نہیں سمجھتا کہ 100 سال میں کوئی ایسا آدمی پیدا ہوا ہوگا، اتنا بڑا آدمی۔ اب وہ میڈیا پہ آیا ہے تو تبلیغ والوں نے اس کو کٹ ہی کر دیا۔ اب رائیون میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں بیچارے، ان کا کوئی نام مل لیتا کہ ان کا بیان ہونا چاہیے، ہے نا۔ بیان کرنا پاکستان میں کسی کو اگر آتا ہے تو وہ طارق جمیل ہی ہے بس، میرا جاتی خیال ہے کسی اور کا نہیں۔ جن کو اللہ نے بات سمجھائی ہے کہ بات کرنی کیا ہے، یہ ہے ہوتا کیا ہے، بیان کہتے کس کو ہیں، تو اس کا نام مولانا طارق جمیل ہے، جس کو کرنی آتی ہے۔ اب رائیون نے اس کو کوئی لفٹ نکالا۔ اب جب آپ اس طرح کر دیں گے کہ جس بندے کے اندر اتنا پوٹینشل تھا، جس کی میں سمجھتا ہوں، آپ انضمام بھائی اس بات کو سیکنڈ کر دیں گے کہ تبلیغ کی شناخت مولانا طارق جمیل ہے، یعنی طارق جمیل کے نام پہ لوگ تبلیغ کو جانتے ہیں۔ تبلیغ سے نہیں، تبلیغ والوں سے مخاطب ہوں، اور تبلیغ والوں میں سے بھی ان سے میں آج مخاطب ہوں جن کے ہاتھ میں تبلیغ کی قیادت ہے۔ اور جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، میں انتہائی دکھ کے ساتھ، انتہائی تکلیف کے ساتھ میں یہ پیغام ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ میری بات کو غور سے سنیے گا کہ تبلیغ کرنے والے کو تبلیغ سے روک رہے ہیں۔ کہ مانسہرہ اجتماع میں جتنے بھی شرکاء تھے وہ یہ طے کر چکے تھے کہ بیان نہیں ہونے دیں گے۔ ہاں، مولانا نے بالکل مائک پکڑا مشورے میں اور کہا میں بیان کروں گا، بالکل انہوں نے اپنے بیان کا خود اعلان کیا، بالکل یہ مجلس کے مشورے کے اصول کے خلاف ہے کہ اپنا بیان خود طے کر دینا، لیکن معذرت کے ساتھ اگر وہ مشورہ ہو، اگر وہ پلاننگ ہو تو پھر وہ مشورہ نہیں ہے۔ مولانا نے مشورے کے خلاف کوئی کام نہیں بلکہ اس پلاننگ کو ایکسپوز کیا اور کہا کہ میں بیان کروں گا، اور اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالی ہے، اور ہزاروں نوجوان دور دور سے سفر کر کر اجتماع میں آ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے، ان کے علم ہے کہ مولانا تشریف فرمایا وہ بیان کریں گے، تو مولانا نے کہا میں بیان کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ذرا تھوڑا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اگر اس طرح ہو جاتا تو کیا کوئی قیامت برپا ہوتی؟ کیا نعوذ باللہ دنیا سے تبلیغ کا کام ختم ہو جاتا؟ کیا نعوذ باللہ کو دنیا کے اندر بے ہدایتی پھیلنا شروع ہو جاتی؟ کیا ہو جاتا؟ لیکن اللہ اکبر، ایسی حرکت وجود میں آئی معذرت کے ساتھ کہ جس کو جتنے مذمتی الفاظ میں بیان کروں وہ کم ہے، کہ اس انداز میں بیان کو روکنے کی کوشش کی گئی جیسے کوئی تبلیغی جماعت سیاسی جماعت بن چکی ہے، جیسے تبلیغی جماعت کوئی پارٹی بن چکی ہے۔ یہ صبح اٹھتے ہیں تو مولانا کو پیغام دیے جاتے ہیں کہ آپ نہ تشریف لائیں، آپ بیان میں مت آئیں، پھر جب مولانا کہتے ہیں کہ نہیں میں آؤں گا تو پتہ چلتا ہے کہ مرکز کی طرف، پنڈال کی طرف جانے والے سارے راستوں کو بند کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، ہائے 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 ہائے، کیا آسمان نے تبلیغ کے نقشے دیکھے اور زمین نے تبلیغ کی رحمتیں دیکھی، اور آج زمین و آسمان کیا دیکھ رہے ہیں؟ میری بات کو غور سے سنیے گا کہ آپ نے کیا کیا، تبلیغ والوں نے
تبلیغ کرنے والے کو تبلیغ سے روک دیا. سبحان اللہ. بلکہ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اتنی گراوٹ. یہ دن دیکھنا تھا تبلیغ نے، یہ دن دیکھنا تھا تبلیغی جماعت نے، جو برے سے برے، برائی سے برائی کرنے والے کو سینے سے لگانے والی جماعت تھی. آج وہ اپنے ہی بندے کو، جس کا اللہ نے تبلیغ کو پھیلانے کا ذریعہ بنایا پوری دنیا میں، اس کو روکا جا رہا ہے. میں ان عقول کو، ان دماغوں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں جن کے ذہن میں یہ پلاننگ آئی کہ آپ نے تبلیغ کو یہاں لا کھڑا کیا، کہ گاڑیاں کھڑی کر دیں، رکاوٹیں پیدا کر دیں، راستوں کو روک دیا گیا. اور کیا کہا گیا فون پہ کہ انتشار ہوگا مولانا صاحب، اور آپ آئیں گے، انتشار ہوگا اور اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. اللہ اکبر. کس کو کہہ رہے ہیں؟ جس شخص کا محبت کا پیغام دیتے 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 زبان خوش ہو گئی. جس شخص کا محبت کا پیغام دیتے دیتے اس کی ہڈیوں کی مک ختم ہو گئی. جس شخص کا محبت کا پیغام دیتے دیتے اس کے دماغ کی رگوں نے اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیا، اس کو آپ دھمکا رہے ہیں، اس کو آپ انتشار کا پھیلنے کا باعث بتا رہے ہیں. کیا عقل ہے؟ کیا سمجھ شعور ہے؟ اللہ کی قسم نہیں رہا، اللہ کی قسم نہیں رہا. کبھی بھی میں یہ جرت نہ کرتا اس بات کو کیمرے پہ کرنے کی، ویڈیو میں کرنے کی، اگر یہ بات وجود میں نہ آئی ہوتی. اور اللہ کی قسم مجھے بالکل اس بات کی، میرے دل میں کوئی دکھ نہیں کہ آپ نے میرے والد کو روکا. نہیں 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 نہیں. ان کو تو ساری زندگی، معذرت کے ساتھ، تبلیغ والوں نے روکا تبلیغ سے ساری زندگی، کہ کسی طرح یہ شخص، اس کی زبان بند ہو جائے اور یہ بیان نہ کر سکے. معذرت کے ساتھ یہ حقیقت کے اوپر سے مجھے پردہ اٹھانا پڑ رہا ہے، لیکن نہیں روک پائے، کیونکہ میرے اللہ نے ان کے ساتھ یہ کیا کہ ان کی بات کو چلایا. معذرت کے ساتھ ساری جگہ پر جہاں جہاں لیڈرشپ بیٹھی ہے سیاست کا شکار ہو چکی ہے. لیگ پولنگ، اس کی ٹانگ کھینچ، یہ آگے نہ آ، یہ پیچھے نہ چلا جائے. یہ کیا دیکھیں، یہ کیا وہ ہونے لگا ہے تبلیغ میں. آپ کو اللہ نے چنا، منتخب کیا، قبول کیا، اس لیے کہ آپ ان چکروں میں پڑ جائیں. اور معذرت کے ساتھ کتنا عرصہ جی لیں گے، کتنا عرصہ جی لیں گے. یہاں تو بڑے بڑے بادشاہوں کی بادشاہیاں ختم ہو گئیں. یہ تو بڑا خوبصورت پیارا کام ہے، اور اس کو بنانے والے بالآخر وہ بھی دنیا سے چلے گئے جنہوں نے بنیاد رکھی تھی، جو بانی تھے اس کام کے. تو آپ یا میں کب تک جی لیں گے؟ کتنا عرصہ اس تبلیغ کی لیڈرشپ کو انجوائے کر لیں گے؟ کتنا عرصہ؟ لیکن اللہ کا واسطہ میں گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ پلیز، میں تو یوں کہوں گا کہ ایک دفعہ سر جوڑ کر بیٹھیں تو صحیح. ساری تبلیغ پورے پاکستان سے، پوری دنیا سے تبلیغ والے جو قیادت کے، جو لیڈرشپ کا رول ادا کر رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ بیٹھیں اور سب سے پہلے تو اس توڑ کو، جو کئی سال سے وجود میں آیا اور جو تبلیغ کے کام کو قتل و غارت پہ لے آیا، اس کو تو جوڑیں. سب سے پہلے اس کو تو جوڑ لگائیں. کوئی تو ہو، کوئی تو آپ میں سے جاگے اور ہوش سنبھالے کہ یار ہم اٹھیں اور اس کام میں سب سے پہلے جو توڑ ہوا اس کو جوڑ میں بدلیں. اور پلیز اللہ کے واسطے اس کام میں سے اس چیز کو نکال دیں، حسد کو نکال دیں، کینہ اور دل بغض کو نکال دیں اللہ کے واسطے. اور جو صلاحیت جس بندے میں ہے اس کو اس میں لگائیں. اگر تو آپ کو تبلیغ کی اور دین کی ترقی مقصود ہے تو اللہ کے واسطے یہ کریں، اللہ کے واسطے کریں. جو ہم نے دیکھا، میں نے دیکھا الحمدللہ، اللہ کی قسم، ایک روزہ لگایا ہوا شخص جب محلے میں واپس آتا تھا، پورے محلے میں پتہ چلتا تھا اس کے اثرات کا کہ یہ سے روزہ لگا کے ہے. اور معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے آج کہ 4 ماہ لگایا ہوا آج کا نوجوان، کوئی زندگی میں تبدیلی نہیں، کوئی تبدیلی نہیں. اگر ہے تو بڑی عارضی، اور کچھ عرصے بعد پھر دوبارہ اسی زندگی میں چلا جاتا ہے. یہ بہت خوفناک انجام کی طرف ساری چیزیں جا چکی ہیں. تو پلیز میں ہاتھ جوڑ کے اپنے والد کی خاطر نہیں، ان کو اللہ نے جو کام لینا تھا اللہ نے بھرپور لیا الحمدللہ ثم الحمدللہ. وہ اپنی ذات میں، اپنی محنت میں آج بھی سر دھن کرو. کیا ہوا اس دن اجتماع میں؟ میں اس بات کو پورا کروں، رات سے بند ہوئے، انہوں نے گاڑی میں بیٹھے صرف مارا اور واپس چل دیے. اور اپنے ساتھ موجود ساتھیوں کو کہا کہ بیٹا میں نے تو ساری زندگی یہ کام نہیں کیا، میں تو فتنہ الفتنۃ اشد من القتل، قتل سے زیادہ شدید گندی چیز ہے فتنہ. میں کہا چلیں واپس. فوراً سے پہلے واپسی کا ارادہ کر لیا. اور میرے محترمین تبلیغ کے قائدین، میری آپ سے گزارش ہے، یہی ان کی ترقی کا راز ہے، پیچھے ہٹ جانا، اپنا
ذات کا مسئلہ نہیں ہے یہ، اللہ کے کام میں ذات کی کوئی حیثیت نہیں، اپنی انا میں کی کوئی جگہ نہیں اس کام کے اندر، یہاں صرف اخلاص اور للہیت چلتی ہے۔ تو مجھے اپنے والد کی کوئی فکر نہیں، اللہ نے ان سے بڑا، اور آج بھی میں ان کو اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھتا ہوں جو 60 نفل 70 نفل ادا کر رہے ہیں روزانہ فرائض کے علاوہ، 72 سال کی عمر میں، بیماریوں کے ساتھ، سر درد کے ساتھ، اور کس طرح بلک بلک کے امت کی ہدایت کے لیے اور پورے عالم کی ہدایت کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ میں آپ کو تفصیل بتاؤں تو آپ میرے پہ ریاکاری کا فتویٰ لگا دیں گے۔ اللہ کی قسم وہ انشاءاللہ مجھے اپنے رب کی رحمت سے امید ہے کہ وہ سرخرو ہیں اپنی محنت میں، لیکن پلیز یہ جو قیادت ہے، آپ بڑے معزز محترم ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے میں کہتا ہوں کہ یہ نبیوں والے کام کو اس طرح اپنی ذات اور اپنی انا کی بھینٹ مت چڑھائیں۔ اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آپ کو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ پلیز اس میں سے اپنا آپ نکال دیں اور اللہ کو لیں، اور اہل لوگوں کو آگے لائیں۔ پلیز اہل لوگ ڈرے بیٹھے ہیں، دب کے بیٹھے ہیں، وہ آگے آنے کی جرات ہی نہیں کرتے، ان کو آگے لائیں تاکہ دعوت کا کام آگے جائے۔ میں آگے جاؤں نہ جاؤں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، دعوت آگے جائے، تبلیغ آگے جائے، اور لوگوں کو اسی طرح سے ہدایت اور ایمان کی روشنی سے منور کرے جو پچھلے 100 سال سے کرتے آ رہی ہے۔ میرا آج کا پیغام، میری ویڈیو بے شک ایک لمبے وقت پر محیط تھی، لیکن جو میرے اندر جس دکھ نے مجھے مجبور کیا کہ یہ میں ویڈیو ریکارڈ کراؤں، میں ساری دن بھی بولوں، ساری رات بھی بولوں، میں مہینوں بولتا چلا جاؤں تو کم ہے۔ اور اللہ کی قسم میں آخر میں کہنا چاہوں گا کہ میں آج بھی تبلیغ اور اس کام کی عظمت کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں، یہ اتنا عظیم کام ہے، لیکن صرف یہ گلہ، یہ شکوہ ان لوگوں سے ہے جنہوں نے قیادت، جن کو اللہ نے دی اور وہ ان چیزوں کا شکار ہوئے۔ اور میں اپنی بات کو اس بات کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ پلیز ہم جاگ جائیں، نہیں تو اللہ کی قسم اللہ میرا آپ کا محتاج نہیں ہے۔ اگر میں نے آج یا آپ نے یا ہم نے اپنے آپ کی اصلاح نہ کی تو اللہ خدا نہ خاصہ یہ سعادت ہم سے چھین لیں گے۔ اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، وہ یہ کام کسی اور کے حوالے کر دیں گے، اور ہم وہیں کے وہیں بدقسمت سر میں مٹی ڈالتے رہ جائیں گے۔ تو قبل اس کے کہ کوئی ایسا وقت آئے، پلیز